ساکن ہے بیٹا, زمین تو زمین روٹیٹ کرتی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے. بالکل. اور اعلیٰ حضرت جو ہمارے نا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکن ہے, یعنی زمین تھی, اس نے پھر اتنی پڑاس نکالی. بحیثیت مسلم میرا آپ سے سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ سائنس کی بات کو ماننا ضروری ہے یا قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ضروری ہے. تو محترم پھر قرآن و حدیث میں یہ دلائل موجود ہیں کہ زمین ساکن ہے. کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, کہ اللہ زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ یہ حرکت نہ کریں؟ یہ ان تزولا کی تشریح تاج العروس میں پڑھیں, فرمایا کہ ان کی حرکت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے. بلکہ الذی جعل لکم الارض فراشا, کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے بہت بڑے منطقی اور فلسفی بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بچھونا کامل تب ہوتا ہے جب اس میں حرکت نہ ہو. اگر زمین میں حرکت ہوتی تو سب سے پہلے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نظریے کو پیش کر چکے ہوتے. لیکن کیا ہے کہ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ایک سائنسدان اور انگریز کی بات کو مان رہے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو نہیں مان رہے. سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. زمین گھومتی نہیں ہے. سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, وہ پورا چکر بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے. کتاب لکھی, صرف زبانی نہیں کہا, کتاب کا نام الفوز المبین. 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی. کتنی اونچی, دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر, آج کام ہو رہا ہے اس پر, انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا. 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے, ان کو سمجھایا, قرآن سے بھی حدیث سے بھی عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت